شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ایک مرتبہ پھر میں آپ کو اس لائیو لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 22 اگست 2020 دن جو ہے وہ ہے سنیچروار۔ پیارے بچوں، یہ 10ویں جماعت کے لیے کلاس ہے، اردو مضمون ہے، اور عنوان جو ہمارا ہے وہ ہے مرثیہ گو مرزا سلامت علی دوبیر کی حالات زندگی اور شاعری پر نوٹ۔ کل میں نے آپ کو سمجھایا، کل میں نے آپ کو نوٹ لکھایا مرثیہ کسے کہتے ہیں، اور آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے مرثیہ کو، جس نے یہ مرثیہ لکھی ہے جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اس کے حالات زندگی اور ادبی کارنامے اور شاعری پر نوٹ۔ چونکہ یہ سوال ہوتا ہے حالات زندگی، شاعر کی اور شاعری پر نوٹ، اس کے کم سے کم 10 نمبر ہوتے ہیں، لہٰذا آپ اس کی طرف غور رکھیے۔ پہلے ہم دیکھیں گے حالات زندگی۔ پیارے بچوں، یہ جو آج کا لیکچر ہے اس کا نام ہے مرزا سلامت علی دوبیر۔ مرزا سلامت علی اس کا نام ہے، یاد رکھنا، مرزا سلامت علی تخلص ہے دوبیر، اور والد صاحب کا نام ہے مرزا غلام حسین، مرزا غلام حسین۔ اور یہ دوبیر صاحب جو ہے یہ 1803 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں پیدا ہوئے، جس طرح سے اکثر شعراء حضرات دہلی میں پیدا ہوئے۔ اور پیارے بچوں، ایک لمبی عمر گزارنے، یعنی 1803 سے لے کر 1875 تک تقریباً 70 سال گزارے اس دنیا میں، اور بالآخر یہاں سے جانا پڑتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اسی طرح سے دوبیر صاحب یہاں سے چلے گئے اور وفات پائی 1875 عیسوی میں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا زندگی، حالات زندگی مختصر۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے اس کی شاعری۔ تو پیارے بچوں، آپ کتاب نکالے، پیج نمبر 174 174۔ ہاں، جو یہ دوبیر ہیں یہ طالب علم کے زمانے میں ہی شاعر گوئی کی طرف مائل ہوئے، یعنی ابھی یہ شاگرد ہی تھے، اسٹوڈنٹ ہی تھے کہ اس کو شاعری کا شوق تھا، وہ شوق رکھتے تھے شاعری کا، اور میر مظفر حسین ضمیر کے شاگرد ہوئے۔ اور سب سے پہلے اس کو کس نے رہنمائی کی، کس نے راہبری کی شاعری میں؟ میر مظفر حسین ضمیر۔ بعد میں اس نے ایسی محنت کی کہ وہ استاد سے بھی آگے چلے گئے، اور شہرت ملی تو دربار عود نے سرپرست کی پیشکش کی۔ اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جس میں قابلیت ہوتی ہے، جس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس کو ہر ایک اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اور اسی طرح سے اس کو بھی دربار عود میں بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ کو اس دربار کا ایک خصوصی درجہ دیا جائے گا اگر آپ یہاں آئیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا مرزا سلامت علی دوبیر کی حالات زندگی مختصر۔ اب آپ دیکھیں گے اس کی شاعری، یعنی اس نے کس میں، غزل میں کیا دکھایا، نظم میں کیا دکھایا، ربائی میں کیا دکھایا، مرثیہ گو، خاص کر یہ مرثیہ گو ہے، اور سب سے زیادہ یعنی اس نے 3000 مرثیے لکھے ہیں۔ 3000 ناٹ اے جھوک، بہت بڑی بات ہے۔ اور ربائی، سلام، اور یعنی اس کے علاوہ، ربائی کے علاوہ، سلام کے علاوہ، اور اس نے 3000 مرثیے لکھے ہیں۔ جوش بیان ان کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے، یعنی وہ جو اس کو جوش تھا، ولولہ تھا، وہ قابل دید تھا، وہ اس کی کلام کی خصوصیت تھی۔ تو پیارے بچوں، ان کے کلام میں اکثر جگہ اور تسنا نظر آتا ہے۔ وہ اس کی جو شاعری ہوتی ہے وہ اکثر بناوٹ کی صورت میں اور ظاہری صورت میں وہ بالکل ظاہر تھی۔ وہ اس میں کسی قسم کا کوئی مطلب سمجھنے میں یا لکھنے میں، پڑھنے میں اس میں کوئی دقت نہیں پیش آتی تھی۔ تو پیارے بچوں، مراثی کے مدح والے حصوں میں زبان پرشکور علمی مضامین وافر ہیں، اور رزم والے حصوں میں زبان جو اکثر وہ جب وہ کسی جنگ کے پر مرثیہ لکھتے تھے، جس طرح سے واقعی کربلا اس نے لکھا ہے، تو وہاں اس کا جوش جو تھا وہ قابل دید تھا، وہ بالکل نمایاں نظر آیا تھا۔ جبکہ بیان کے اظہار میں زبان کی سادگی، اور آخری، جس طرح سے میں نے آپ کو کل بولا کہ بیان کسے کہتے ہیں، اس آخری حصے میں شہید کی خوبیاں مؤثر انداز میں بیان کی جاتی ہے، کس میں؟ بیان میں۔ اور جب وہ بیان لکھتے تھے تو اس میں سادگی تھی، اس میں جذبات نگاری قابل دید تھی، دیکھنے کے لیے قابل تھے۔ اور سینکڑوں مراثی کے علاوہ آپ نے مثنوی، قصیدہ، ربائی، سلام، قطع کی صنفوں میں بھی
یہ بہت بڑے شاعر کی خصوصیت ہے، یہ بہت بڑے شاعر کی خوبی ہے کہ اس نے 3000 مرثیے لکھنے کے علاوہ کیا کیا؟ قصیدے بھی لکھے، ربائی بھی لکھے اور قطع بھی لکھے، اور ان تمام شاعری کے اصناف سخن میں تب آزمائی کی، کام کیا، اپنے جوہر دکھائے۔ تو پیارے بچوں، آپ دیکھیں گے اس کی شاعری مجموعے وغیرہ، دفتر ماتم، رباعیات دبیر، ابواب المصائب اور رسالہ مرزا دبیر آپ کی اہم کتابوں میں شامل ہیں۔ یاد رکھنا، کبھی کبھی سوال آتا ہے، اگر میں پیپر نکالوں گا تو میں یہ خالی جگہوں میں 2 نمبر کا سوال بھیجوں گا۔ کیا بھیجوں گا؟ مرزا سلامت دبیر کے 4 کتابوں کے نام لکھیے، 2 نمبر کا سوال ہوگا۔ کیا کیا؟ دفتر ماتم، رباعیات دبیر، ابواب المصائب اور رسالہ مرزا دبیر، یہ اس کی 4 اہم کتابیں ہیں۔ پیارے بچوں، دفتر ماتم کی 20 جلدیں ہیں۔ اندازہ کیجئے جو اس نے دفتر ماتم کتاب لکھی ہے، دفتر ماتم اس کے 20 جلد ہیں، 20 حصے ہیں، اور میر انہی سے ان کی کالمی مبارکہ آرائیاں ہوتی رہتی، اور میر انہی جو ہیں وہ اس کے دوست تھے، وہ آپس میں کالمی مبارکے قتلیں ایک دوسرے کو لکھتے تھے۔ ہاں، اس کے علاوہ وہ خلیق اور دیندار آدمی تھے، ان کے شاگرد کے بہت ہی، وہ ایک دیندار آدمی تھے، وہ خلقی تھے، اخلاق والے تھے، ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور پیارے بچوں عظیم شاعر تھے، عظیم مرثیہ گو تھے، اس لیے ان کی طلباء کی، ان کی شاگرد کی تعداد بالکل مطلب ہم اس کو ان کی گنتی نہیں کر سکتے، لا تعداد تھی، بے شمار۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آخر کار اس دنیا کا اینڈ ہوتا ہے، زندگی کا اینڈ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے مرزا سلامت دبیر 1875 عیسوی کو اس دنیا سے چلے گئے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا مختصر مفصل نوٹ اس مرثیہ گو مرزا سلامت دبیر پر، جو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سال ضرور آئے گا ایگزام میں۔ تو پیارے بچوں، کل انشاءاللہ ہم 23 تاریخ کو اس کی جو مرثیہ آپ کی کتاب میں ہے، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی مانگنا، یہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صفحہ نمبر 175 اور 76 جو مرزا دبیر کی مرثیہ ہے، اس کو اچھی طرح سے پڑھنا، تاکہ جب میں آپ کو پڑھاؤں گا آپ کو سمجھ میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ شکریہ، خدا حافظ۔